السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما صدق الله العظيم۔ قابل احترام بھائیو، دوستوں اور بزرگوں، سب سے پہلے یہ بات بتاؤ، مجھے خوشی یہ ہے کہ جلدی بیان شروع کروا دیا آپ لوگوں نے۔ مالیگاؤں میں گیا تھا، 2:30 بجے فارغ ہوا تھا رات کو۔ کتنے بجے بھائی؟ 2:30 بجے۔ میں نے کہا کبھی مالیگاؤں نہیں آؤں گا بھائی۔ بنگلور گیا تھا تو بنگلور انہوں نے اتنے پروگرام رکھے کہ میں نے ان سے کہا کہ بھائی اب میں کبھی بنگلور نہیں آؤں گا۔ تو بنگلور والے پھر معافی مانگنے کے لیے بمبئی آئے، ہوائی جہاز سے کئی ساتھی۔ انہوں نے کہا ہم سے غلطی ہو گئی، کئی عورتوں نے پکڑ لیا، کئی مردوں نے پکڑ لیا، کئی یہ کرو یہ کرو، اب بڑھاپے میں اتنی طاقت نہیں ہے۔ یہی حال ہوا مفتی شفیع عثمانی کے ساتھ۔ یہی بنگلور گئے تھے، ایئرپورٹ پر کہا کہ اب میں کبھی بنگلور نہیں آؤں گا، لیکن میں کہتا ہوں کہ انشاءاللہ احمد آباد آتا رہوں گا انشاءاللہ۔ یہ پہلی مرتبہ دیکھ رہا ہوں اتنے جلدی بھاری ہو گئے، یہ بہت اچھی چیز ہے، تاکہ وہ بیان کرنے والا بھی تو بوڑھا ہوتا ہے، اس کے بعد آگے کام ہوتے ہیں سارے۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ کروڑ مرتبہ میں سلام کرتا ہوں ان بچوں کو کہ جنہوں نے قرآن حفظ کیا ہے۔ یہ بہت بڑی سعادت مندی کی علامت ہے۔ سینے میں قرآن کا آ جانا، بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، یہ آیات بینات ہے جو آپ کے سینے میں اللہ نے داخل کی ہے۔ بہت بڑی سعادت مندی کی چیز ہے۔ کئی ملک ایسے ہیں دنیا میں کہ جہاں 100% بچے بچیاں مرد عورتیں حاضر ہیں، ان میں سے موریٹانیہ ہے، صومالیہ ہے، 100%۔ ملیشیا میں کچھ کم، لیکن تقریباً سب حافظ ہوتے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ قرآن کا معاملہ جو ہے ہمارا اتنا مضبوط رہے کہ گھر گھر میں اس کا رواج حفظ ہونے کا۔ کسی زمانے میں یہ مدرسے نہیں ہوتے تھے، لیکن جو ہے جنگلوں میں بیٹھ کر بچے قرآن حفظ کرتے تھے، اور ایسے قصے بھی ہوئے ہیں، ایک ہفتے میں قرآن حفظ کر لیا، ایسے قصے بھی ہوئے۔ امام ابو حنیفہ کا دستور تھا، ان کے مدرسے کا قاعدہ تھا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ میرے مدرسے میں کوئی اگر حافظ ہونا چاہے، کوئی اگر آنا چاہے پڑھنے کے لیے، تو اس کی شرط یہ ہے کہ وہ حافظ ہونا چاہیے۔ اپنے مکتب میں جا کے حفظ کر لو، اپنے مدرسے میں حفظ کر لو، پھر علم سیکھنے میرے پاس آؤ۔ یہ امام ابو حنیفہ کہتے تھے۔ تو امام محمد یہ شہزادے تھے، شہزادے کا مطلب رئیس زادے تھے، ان کے والد بہت مالدار تھے،
ان کی والدہ جو ہے یہ بھی مالدار تھی. امام محمد کو جو مال ملا ماں باپ کی طرف سے ملا. عبداللہ بن مبارک کو جو مال ملا وہ اپنے باپ کی طرف سے ملا یا خالی ماں کی طرف سے ملا. لیکن ان کو جو مال ملا یہ ماں باپ کی طرف سے ملا. ماں بھی مالدار اور باپ بھی مالدار. ماں باپ دونوں لے کر آئے امام صاحب کے پاس اور کہا بچے کو مدرسے میں داخل کرو. امام صاحب نے کہا کہ یہ حافظ ہے. میں نے حافظ نہیں حافظ واپس لے جاؤ اسے پورا حفظ کرا کے لاؤ میرے پاس. بہت اچھا. اب وہ دونوں ماں باپ جو ہے لیتے چلے. بہت شاندار کپڑے پہنے ہوئے تھے امام محمد کی اس میں نہیں تھے بھی رئیس زادے. امام ابو یوسف جو ہے یہ غریب زادے تھے اور امام محمد جو ہے رئیس زادے تھے اور عبداللہ بن مبارک جو ہے یہ بین بین تھے. بعد میں اللہ تعالیٰ نے کوئی مان دیا عبداللہ بن مبارک کو. امام ابو حنیفہ کے 50 شاگرد ٹاپ 1 تھے. کوئی مسئلہ ہوتا تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے 50 شاگردوں سے مشورہ کرتے تھے. اس میں تو ٹاپ 1 پر ابو یوسف تھے اور 19واں نمبر پر عبداللہ بن مبارک تھے. سب کو بلا کر کہتے ہیں یہ مسئلہ ہے اس مسئلے میں تم لوگ کیا کہتے ہیں. میری رائے یہ ہے لیکن آپ کیا کہتے ہیں. یہ مشورے سے کچھ قصے ہوتی تھی ان کے زمانے میں. تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ جو ہے یہ کتابوں میں لکھا ہے کہ ماں باپ لے کر چلے. جب دروازے تک پہنچے تو ابو حنیفہ نے کہا یا ابو محمد یا ام محمد آؤ واپس آؤ. دیکھو پورا حاصل ہو جائے تب لانا میرے پاس. اور دوسرا ہے کہ یہ کپڑوں کے ساتھ مت لانا. سیدھے سادے کپڑے لے کر آنا. سب سیدھے سادے کپڑے پہن کر آئیں. کیوں ہوتا ہے میرے ساتھ میرے مدرسے میں غریب بچے پڑھتے ہیں. ابھی اچھے کپڑے پہنے گا تو غریب بچے کے دل میں آئے گا کہ دیکھو کیسے کپڑا پہن گا. ہمارے پاس کپڑا ہی پہننے کا نہیں ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. ایک ہفتہ 8 دن 10 دن کے بعد یہ ماں باپ امام محمد آ گئے. امام ابو حنیفہ بہت غصہ ہوئے. میں نے کہا تھا حافظ کر کے لانا اور تم تو جو ہے ہفتے میں اشرے میں آ گئے تم حافظ ہو گیا. ہفتے اشرے میں حافظ ہو گیا. کہاں امام ابو حنیفہ نے امتحان لیا. جب امتحان لیا تو جہاں سے پوچھا ماشاء اللہ فر پڑھنا شروع کیا گا محمد نے. ارے واہ ماشاء اللہ. یعنی ہفتے اشرے میں جو قرآن حفظ ہو جاتا تھا کسی زمانے میں کر لیتے تھے. بوڑھے لوگ جو قرآن حفظ کرتے تھے. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ بڑی بڑی عمر کے انہوں نے ابا کے بیانات بھی سنے ہوں گے. انہوں نے ابا کو دیکھا بھی ہوگا. لیکن جو نوجوان ہے نسل انہوں نے صرف نام سنا ہوگا ابا کو دیکھا نہیں ہوگا. یہ ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ریاض الجنہ میں آئے میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور یہ فرمایا کہ حضرت میرے سارے بچے الحمدللہ قرآن حافظ ہیں. تقریباً میں قرآن حافظ نہیں ہوں تو میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے بسم اللہ کرائیں. یہ میرے والد صاحب نے کہا. تو حضرت جی مسکرا کیے ریاض الجنہ میں. دیکھا مولوی مرد بسم اللہ کرو تو تم بسم اللہ کرنے کا زمانہ تو گیا. یہ ہوتا ہے نا بسم اللہ کرنے کا زمانہ تو گیا. تم کیا بسم اللہ کرو گے. بڑھاپا بھی آ گیا تم پر ذمہ داری تبلیغ کے کام کے بہت. عام طور سے بیانات والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہوتے تھے. پھر خطوط کا جواب دینا بھی والد صاحب کے ذمہ ہوتا تھا. مشوروں میں بیٹھنا بھی والد صاحب کے ذمہ ہوتا تھا. سارے عربوں کو دیکھنا بھی ان کے ذمہ ہوتا تھا مرکز نظام الدین میں. تو حضرت جی نے منع کیا. نہیں بھائی اب جس کام میں لگے ہو اس میں اپنی زندگی پوری کر لو. چونکہ حضرت جی تھے. حضرت جی کی بات کو انکار امیر المومنین تھے والد صاحب خاموش رہے. لیکن حضرت جی بھاگ گئے کہ اس کی خواہش ہے یہ پوری کرے گا. حضرت رحمۃ اللہ علیہ تو بچپن سے حافظ تھے. ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بچپن سے حافظ نہیں تھے. جب بیانات کرتے تھے تو مجھے بٹھاتے تھے اپنے پاس اور کہتے تھے دیکھو میں قرآن پڑھوں گا. اتنا بڑا مجمع ہے میں قرآن پڑھوں گا. کبھی غلطی ہو جائے اور ہو سکتی ہے غلطی. اس لیے کہ تمہارا جو ہے بچپن کا ہے میرا 55 کا ہے. یہ ابا کہتے ہیں کہ تمہارا جو بچپن کا ہے بچپن کا قرآن جو ہوتا ہے وہ پکا ہوتا ہے. بڑھاپے کا قرآن ذرا کچا ہو جاتا ہے.
آدمی کمزور ہو جاتا ہے. تو حضرت رحمۃ اللہ نے فرمایا اچھا مولوی عمر کہتے تھے ہمارے ابا کو, مولوی عمر قرآن میں ہونا ہے. حضرت بھی تمنا ہے. پھر کیا مرکز کے کام کیا ہوگا؟ حضرت انشاءاللہ وہی پورا کروں گا. فجر کا بیان تو حضرت وہی کروں گا. اور بھی سارے مشورے حضرت نے سب. کوئی کام میں مرکز کے خلل نہیں آئے گا انشاءاللہ. اور میں اپنا وقت نکال کر قرآن کروں گا. تو والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سفروں میں, ہوائی جہازوں میں, جہاں پر بھی ہمارا سفر ہوتے تھے عام طور سے میں ساتھ ہوتا تھا, تو جہاں جاؤ وہاں قرآن لے کے بیٹھ جائیں گے. ہوائی جہاز کے اندر بھی قرآن لے کے بیٹھ جائیں گے. اور مجھے کہے اوبھڑ, ہمارا گجراتی میں کہتے ہیں اوبھڑ, یعنی سن میں برابر پڑھ رہا ہوں کہ نہیں پڑھ رہا, برابر پڑھ رہا ہوں کہ نہیں. قرآن سناتے تھے ہم, طواف کرتے کرتے قرآن سناتے تھے. میں نے کہا ماشاء اللہ تو ابا پکا آ جائے. نہیں مجھے بھی شک ہے, پھر سے یہ رکو پھر سے سن. اب وہ رکو پھر سے سنا ہے. ابا کوئی غلطی نہیں کرنا نا, مجھے شک ہے, پھر سے سن. اس طریقے سے نے قرآن کیا. 2 سال کے بعد ہمارا قافلہ حج میں پہنچتا تھا. اس زمانے میں ترتیب یہ ہوتی تھی کہ 1 سال حج میں جانا, دوسرے سال کسی ملک میں جانا, پھر تیسرے سال حج میں جانا. 2 سال میں 1 مرتبہ حج میں جاتا تھا اس زمانے میں. یہ آج کے دور کی بات نہیں کر رہا, میں اس زمانے میں جب سارا مرکز وغیرہ یہ نہیں تھا تقریباً کی ترتیب یہ ہوتی تھی. اب بھی یہ ترتیب قائم ہے کہ کبھی جاتے ہیں کبھی نہیں جاتے, کبھی مٹتی ہے کبھی نہیں مٹتی, جیسا حالت کے اعتبار سے. تو 2 سال کے بعد جاتے تھے, مجھے برابر یاد ہے. 2 سال کے بعد جب وہاں گئے تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ریاض الجنہ میں بیٹھے اور کہا حضرت اسی جگہ پر بسم اللہ کی تھی, اب میں نے قرآن پورا حفظ کر لیا, اب آخر یہ آیا کہ میری سن لیجیے, اور پورا قرآن یاد کیا والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ. اور پھر آخر تک جو ہے پڑھتے رہے, آخر تک اسے دوہراتے رہے. یہ بچے جو قرآن حافظ ہوئے ہیں, تو حافظ ہو جانا تو بہت آسان ہے, اس کو سنبھالنا بہت مشکل ہے. میں جب حافظ ہوا 9 سال کی عمر تھی, میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ لے کر گئے حضرت جی کے پاس. بھائی میرا بیٹا یونس جو ہے وہ حافظ ہوا ہے, حضرت سن لیجیے, بہت اچھا. حضرت نے وہ نصیحت کی, یہ کہا کہ حفظ کر لینا آسان ہے, اس کو سنبھالنا مشکل ہے. تو میں نے کہا حضرت کیسے سنبھالیں؟ تو حضرت نے کہا سنتوں میں قرآن شریف پڑھنے کی عادت ڈالو. بھائی سنت تو یہ ہے قل یا الکافرون قل واللہ احد پڑھو, سنت تو یہ ہے نا. یہ فرمایا تم جو ہے نا 2 رکوع پڑھ لو, ذرا فجر کی سنتوں میں 4 سنتوں میں آگے بڑھو, پھر اس کے بعد کی 2 سنتوں میں آگے بڑھو, پھر ایسا آگے چلتے جاؤ. تو میں نے حضرت جی سے کہا کہ حضرت غلطی آ گئے تو یہ غلطی آ گئے, حضرت کوئی بات نہیں, سلام پھیر لو, اور سلام پھیرنے کے بعد قرآن پاس میں رکھو, کھول کے لیے کھولو, کہاں غلطی آئی ہے کیا ہے کیا نہیں, پھر آگے بڑھو, تو تمہارا قرآن محفوظ رہے گا. یہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے. تو 2-3 باتیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ میں نے ڈابل مدرسے میں بھی کہی, مدرسے میں گیا تھا ڈابل مدرسے کے ساتھ کے, یہاں سارے طلبہ جمع ہوئے تھے وہاں. ایک تو عام طور ڈابل میں بھی کہی, حاصل میں بھی کہی, تمہارا یہ اکل کنواں میں بھی کہی, جہاں جہاں ہم گئے باہر پروگرام بنے سب جگہ ہم نے یہ بات کہی ہے. وہاں عام طور سے ہمارے ماحول میں جب قرآن شریف ہم پڑھتے ہیں یا بچے پڑھتے ہیں یا اساتذہ پڑھاتے ہیں, تو جب برف الٹنے کی بات آتی ہے تو عام طور سے کیا کرتے ہیں ہم, سمجھ گئے, انگلی کو تھوک لگاتے ہیں, پھر یہ برف الٹتے ہیں, تو ہمارا تھوک قرآن کو لگتا ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. دنیا میں واحد ملک ایسا ہے موریتانیہ کہ جہاں وہ لوگ تھوک نہیں لگاتے. انہوں نے قرآن کا ورق الٹنے کے لیے سیکھیں بنا رکھی ہے یا کوئی لکڑیاں بنا رکھی ہے, وہ اس سے قرآن کو ورق الٹتے ہیں. باقی سب جگہ جو ہے یہ عادت ہے کہ جہاں بھی قرآن کا ورق الٹ نہ ہوتے, تو ہمارا تھوک کس کو لگتا ہے بھائی, قرآن کو. اور قرآن کو تھوک لگے تو بہت بڑی بےعزتی ہے. آپ کی نبی تو فرشی حور ہو گئی نہیں, شادی تو نہیں کی آپ نے, لیکن جب شادی کرو گے آپ کی فرشی حور کو آپ خالی سے رخسارے پر تھوک لگاؤ, غصہ ہو جائے گی. کاشی کرو تو تمہیں گھوڑا بھی کیا تو پاگل ہو گئے ہو, کیا کر رہے ہو, یہ تو اللہ کا کلام ہے, تو بہت بڑی بےعزتی ہے. تو اس کی احتیاط کرو گے انشاءاللہ.
تو مفتی محمود کو اللہ جزائے خیر سے باڈولی والے انہوں نے مجھے کہا کہ یہ آپ کی بات ہمارے دل میں ایسے لگی کہ میرے جتنے مکاتب ہیں اس سے کافی مکاتب چلتے ہیں، میں نے سب جگہ ان کو لکھ کر بھیجا اور سب جگہ تختی بنا دی کہ ہمارا خود قرآن کو نہیں لگنا چاہیے. اب فرق الٹنے کے لیے جو ہوشیاری کرنی ہے کرو، جو تدبیر کرنی ہے کرو، خود نہیں لگنا چاہیے. تو آپ لوگ یہ نیت کرو کہ انشاءاللہ خود نہیں لگے گا. اب تدبیر کرو. احمد آباد کے لوگ تو بڑے تاجر ہیں نا ماشاءاللہ، اب تو بڑے تاجر بن گئے ماشاءاللہ. تو قرآن کے سلسلے میں ذکر کرو آپ. ایک بات تو مجھے یہ کہنی ہے. دوسری بات مجھے یہ کہنی ہے کہ روزانہ سورج طلوع ہوتا ہے، جس کی عطر کی تجارت ہوتی ہے اللہ اس کی جھولی میں عطر رکھ دیتا ہے، محنت کرتا ہے، شیشیاں صاف کرتا ہے، شیشیاں بھرتا ہے، بیچتا ہے. کپڑے کی تجارت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کے سامنے کپڑا رکھ دیتا ہے. لکڑی کی تجارت ہوتی ہے اللہ اس کے سامنے لکڑی رکھ دیتا ہے. سیمنٹ کی تجارت ہے اللہ اس کے سامنے سیمنٹ رکھ دیتا ہے. محنت کرتا ہے. کروڑوں مرتبہ سلام کرتا ہوں ہمارے اساتذہ کو، بچوں کو، پڑھانے والوں کو، پڑھانے والیوں کو اور پڑھنے والوں کو کہ صبح ہوتے ہی اللہ ہماری جھولی میں قرآن رکھ دیتا ہے. یہ کتنی بڑی چیز ہے کہ صبح ہوتے ہوئے قرآن. دو باتیں. تیسری بات، آج اللہ کا شکر ہے کہ قرآن ہمارے پاس موجود ہے. جتنے نسخے چاہیے آپ لے لو. ہم نے ایسے ملکوں کا بھی سفر کیا ہے کہ جہاں قرآن دیکھنے کے لیے عورتیں ترستی تھی، ہمیں آ کر کہتی تھی کہ آپ کے پاس قرآن ہے، قرآن خالی دکھا دو، دور سے دکھا دو. ہم قرآن دکھاتے تھے ان کو. ہاں میرے دادا ایسا یہ قرآن پڑھتے تھے، میری دادی یہ قرآن پڑھتی تھی. ہمارے یہاں یہ روس کا علاقہ جو ہے، جو ہمارے سفر ہوئے تاشقند، سمرقند، بخارا، ترمیز اور فرغانہ، جہاں ہدایت لکھی گئی ہے، وہ کمرہ اب تک موجود ہے. جائے امام ہدایت لکھی گئی ہے، وہ کمرہ اسی طریقے سے رکھا ہے وہاں والوں نے. وہ جگہ ہے فرغانہ، وہاں پر بھی گئے، یہاں گئے. وہاں اس وقت بہت پابندیاں تھی. اب اللہ تعالیٰ نے سہولتیں پیدا کی. ابھی بھی اتنی سہولتیں نہیں ہیں، کچھ نہ کچھ رکاوٹیں. اللہ نے ہمارے لیے کتنا آسان کیا ہے. دوسرا یہ کہ حضور قرآن کی مختصر تاریخ آپ کو سمجھاتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن شریف اس طریقے سے جمع نہیں تھا جیسے ہمارے پاس. آج ہمارے پاس تو مرتب ہے نا بھائی، سورہ فاتحہ، الف لام میم، سجدہ سیقول، پھر آل عمران، چلتے جاتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس طریقے سے نہیں تھا. آپ کا انتقال ہو گیا تب تک بھی ایسا نہیں تھا. الگ الگ تھا قرآن. بعض کے پاس 5 صورتیں تھی، کسی کے پاس 3 صورتیں تھی، کسی کے پاس کچھ آیتیں تھی، کسی کے پاس کچھ آیتیں تھی، ماؤں کے پاس کچھ قرآن تھا، کسی کے پاس الگ الگ تھا قرآن. اب حضور کا انتقال ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کی تصویر سوچی نہیں گئی کہ قرآن کو اس طرح سے جمع کرنا چاہیے. ہمیں حالات دنیا کے پتہ نہیں کیا ہوتے ہیں، کوئی نہیں کہ اس قرآن میں داخل نہ ہو جائے. کسی کے ذہن میں بات آئی ہوگی اور قرآن نازل ہوتا گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں جو قرآن آیا بس، لیکن یاد سب کو تھا. کوئی ایسا نہیں تھا کہ جسے یاد نہ ہو. 100% مرد اور 100% عورتیں مدینہ منورہ میں حاضر تھے، یاد سب کو. اتنا ماحول بنا ہوا تھا مدینہ منورہ. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا. حضور کے انتقال کے بعد حالات آنے شروع ہوئے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ حضرت ابوبکر کے پاس آئے. حضرت ابوبکر امیر المومنین بنے. اور جب آئے بیٹھے تو پہلے تو موڈ دیکھا ابوبکر کا کیا موڈ ہے. جب دیکھا کہ ہاں موڈ میں ہے، اس لیے حالت بہت حالت سے گزرنا پڑا کتنی اکبر کو. بے وہ جو ہے مسلمہ کذاب نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا، سجا نامی عورت نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا. اسی طریقے سے کئی لوگوں نے زکات دینی بند کر دی، کئی لوگ مرتد ہو گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کیسے بنائی اس کے اندر وقت لگا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہلائیں کیسے اس پر وقت لگا. آپ کی جنازے کی نماز کیسے پڑھے اس پر وقت لگا. تو فاطمہ نے آ کر کہا کہ میرے باپ کو بھی رکھا دو، وہ سمجھانے میں وقت لگا. صدیق اکبر کہنے لگے بھائی میرا مال لے لو، حضور کا مال نہیں. اس وقت نبی کا مال تو پوری امت کا ہوتا ہے.
میرا باغ لے لو، میرا یہ لے لو. یہ سارا 25 نامناسب حالات ہے جو ابھی میں بیان نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ دوسری مرتبہ لائے گا انشاءاللہ تو 25 نامناسب حالات بھی آپ کو سمجھا دیں گے، تو آپ کو پتا چلے کہ نبی کے انتقال کے بعد کیا ہوا تھا وہاں مدینہ منورہ. یہ حالت سے گزر کر صدیق اکبر آگے گزرے ہیں. کئی لوگوں نے جو صدیق اکبر کے ہاتھ بیعت نہیں کی. سعد بن عبادہ نے بیعت نہیں کی، خالد بن سعید نے بیعت نہیں کی. پہلے دلی بھی تھوڑے روٹھے رہے، ناراض رہے، وہ آ گئے، چلو بیعت کر لی. حضرت عباس تھوڑے ناراض رہے، بھائی ہمارے یہاں خلافت ہونی چاہیے وغیرہ وغیرہ، سارے قصے ہوتے گئے. تو سعید ابن خالد ابن سعید جو تھے یہ بات میں یہ بھی سب آ گئے. صرف ایک صحابی تھے سعد بن عبادہ جو امام صدیق اکبر کے ہاتھ بیعت نہیں کی تھی، تو آخر تک گئی اس کے حال تک ہے سعد بن عبادہ. حضرت عمر کا جب دور آیا تو سعد بن عبادہ مدینہ چھوڑ کر شام چلے گئے. جب شام چلے گئے تو وہاں جناتوں نے انہیں قتل کیا سعد بن عبادہ کو. یہ سارے قصے ہیں. حضرت عمر نے نماز پڑھائی فجر کی، اور فجر کی نماز پڑھانے کے بعد اشعار کوئی پڑھ رہا ہے، نحن قتلنا سید الخزرج سعد بن عبادہ، نحن قتلنا سید الخزرج سعد بن عبادہ ورمیناہ بسہم فلم یخطف وعدا. سعد بن عبادہ کو ہم نے قتل کیا ہے اور ایسا تیر مارا ہے کہ سیدھا دل کو جا کر لگا. یا تو عمر نے سنا، سارے صحابہ نے سنا. ارے کہاں سے آواز آ رہی؟ کبھی یہاں سے آواز آتی تھی، کبھی یہاں سے آواز آتی تھی، کبھی یہاں سے آواز آتی تھی، کبھی اوپر سے آواز آتی تھی، کبھی پیچھے سے آواز آتی تھی. جناتوں نے کہا یہ ہماری آواز ہے، ہم نے قتل کیا. حضرت عمر نے کہا تم نے قتل کیا تھا، قصاص لیں گے. جناتوں نے کہا قصاص نہیں لے سکتے. جناتوں کو قصاص لینا آسان ہے بھائی، جناتوں کا گشت کرنا بہت مشکل. کیوں؟ انہوں نے کہا حضرت تم ہم گشت کے لیے نکلے، ایک روس چلا جاتا ہے، ایک امریکہ چلا جاتا ہے، ایک افریقہ چلا جاتا ہے، ایک وہاں چلا جاتا ہے، تم گشت کیسے کریں؟ حضرت جی کے پاس بات آئی تھی تم گشت کیسے کریں کہ وہاں سے. حضرت نے کہا جتنوں کو تم گشت کر کے سمجھا سکو سمجھاؤ. یہ جناتوں کے بہت قسط بڑھ کے نظام الدین میں ہوئے ہیں ہمارے والد صاحب کے ساتھ، بعد میں کبھی سنائیں گے انشاءاللہ. جو قرآن کی تاریخ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. تو جب دیکھا حضرت عمر نے کہ اب حضرت ابوبکر موڑ میں ہے، تو تنہائی میں جا کر حضرت عمر نے کہا کہ حضرت میرے دل میں ایک بات آتی ہے، اگر خیر ہے تو اللہ کی طرف سے ہے اور شر ہے تو میری طرف سے. صدیق اکبر نے کہا تو یہ تو حضرت حضور کا انتقال ہو گیا اور ہمارے قافلے ساری دنیا میں جا رہے ہیں، حالات پر حالات ہیں، آپ کے سامنے ہمارے سامنے. تو اور قرآن ہمارا ایک جگہ جمع نہیں ہے، ہمیں جمع کرنا چاہیے قرآن. یہ حضرت عمر نے رائے دی. جب یہ رائے دی تو صدیق اکبر جو ہے بہت ناراض ہوئے، فرمایا نہیں یہ نہیں ہوگا. تو اگر خیر ہوتی تو حضور کے زمانے میں ہو جاتا قرآن جمع. یہ آسمان سے وہی آتی کہ قرآن جمع کرو، آسمانوں سے وہی آتی کہ قرآن جمع کرو. ایسے حالات آنے والے ہیں، قرآن کو اپنے بیت المال میں اپنے ریکارڈ میں رکھو. آسمان سے وہی نہیں آئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا. جو کام حضور میں نہیں کیا ابو بکر نہیں کرے گا. یہ صدیق اکبر کی رائے تھی. اور حضرت عمر کی کیا رائے تھی؟ نہیں فرمایا گیا حضور نے نہیں کیا. اس وقت کے حالات الگ سے اب قافلے کے قافلے جا رہے ہیں مدینہ سے باہر، حافظ لوگ بھی جا رہے ہیں. 30 سال کے بعد حضرت ایک نسل بدل جاتی ہے. یہ اپنا دعا پر ہے کہ مسجد الفضل مسجد آپ آج کی تاریخ لکھو اور 30 سال کے بعد آپ یہاں آؤ تو 30 سال کے بعد ایک نسل بدلی ہوئی ملے گی. آپ کو چہرے بدلے ہوئے ملیں گے. جو جوان تھے بوڑھے ہو گئے، جو بوڑھے ہو گئے مرنے کے قریب ہو گئے. تو حضرت عمر نے کہا 30 سال کے بعد ایک نسل بدل جاتی ہے. اب تو یہ ہے کہ ابھی تو سب ابھی حضور کا انتقال ہوا ہے، سب ماشاءاللہ گھوم رہے پھر رہے، لیکن اگر خدا نہ خواستہ حادثہ ہوا اور حافظ لوگ سب مر گئے تو قرآن کا کیا ہوگا؟ یہ حضرت عمر نے کہا. لیکن ابو بکر کیا کر لیں، ماننے کے لیے تیار نہیں. میں نہیں کر سکتا ایسا. جس کے پاس جو قرآن ہے، جو ترتیب ہے، حافظ سب ہے. ان کے رائے صدیق اکبر کے حافظ سب ہے. بھائی حافظ سب ہے لیکن حافظ مر بھی تو سکتا ہے نا. یا تو عمر کہتے تھے
بات بنی نہیں. اب حضرت عمر نے کہا کہ میں کیا کروں, قرآن جمع ہونا چاہیے, کوئی میری بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے. امیر المومنین حضرت ابو بکر ہے, فیصلہ ان کا ہوگا تو یہ بات آگے بڑھے گی, ورنہ نہیں بڑھے گی. تو حضرت عمر نے اپنی بیٹی حفصہ سے مشورہ کیا, ام المومنین تھی, میرے بیٹا یہ بات ہے, بات صدیق اکبر کے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے, مجھے خطرہ ہے. خدا نہ کہتا غسانی بادشاہ آ گیا. اس وقت میں غسانی بادشاہ ایک بادشاہ تھا ملک غسان, یہ زبردست ظالم جابر بادشاہ تھا. وہ کوشش کر رہا تھا کہ پورے مدینے کو تہس نہس کر دے, ختم کر دے. اس کی کوشش یہ تھی اگر خدا نہ کہتا وہ آ گیا تو ہم تو کمزور ہیں, اس کے پاس فوج بہت بڑی ہے, اور سب کو قتل کر دیا تو قرآن کا کیا ہوگا. یہ حضرت عمر کی بات. حضرت حفصہ کے پاس گئے. حضرت حفصہ نے کہا کہ ہاں سب سے زیادہ قرآن لکھا ہوا حضرت حفصہ کے پاس تھا, سب سے زیادہ لکھا ہوا, ان کو بہت قرآن سے بنا سمجھتی ہے. حدیث میں آتا ہے ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ کو کسی وجہ سے طلاق دینے کا ارادہ کیا کہ یہ حفصہ کو میں چھوڑ دوں. تو جبریل آئے آسمان سے کہ بھائی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ حفصہ کو مت چھوڑو, یہ قرآن بہت پڑھتی ہے, یہ قرآن بہت پڑھتی ہے. چنانچہ حضور کے انتقال کے بعد سب سے زیادہ قرآن ان کے پاس سے نکلا, لکھتی تھی وہ, جہاں قرآن آیا فوراً لکھا. کئی پارے ان کے پاس محفوظ تھے حضرت حفصہ کے پاس. تو حضرت عمر نے جا کر مشورہ کیا. حضرت حفصہ نے کہا کہ ابو جان بالکل صحیح ہے آپ کی بات, لیکن اب امیر المومنین کو سمجھانا. تو حضرت عمر نے کیا کہا, دیکھ بیٹا میری ایک رائے ہے, اگر حضرت عائشہ ہموار ہو گئی اس مسئلے میں تو مسئلہ آسان ہے. کہ حضرت عائشہ جا کے بات کرے گی صدیق اکبر سے, اور صدیق اکبر ان کی بات کا خیال رکھیں گے. میں کہا ابو میں جا کر حضرت عائشہ سے بات کرتی ہوں. حضرت عائشہ کے بعد چلے گئی حضرت حفصہ, ابو آئے ہیں ایسی بات کر رہے ہیں. حضرت عائشہ نے کہا کہ میرے تو دل میں یہ ہے کہ قرآن جمع ہونے چاہیے, اور مسلمانوں کا جو ہماری ترتیب ہے قرآن کی اس طرح سے جمع ہونا چاہیے کہ ہمارا ریکارڈ میں قرآن رہنا چاہیے, کوئی بھی آگے پیچھے اس قرآن کو نہ کرے. تو حضرت عمر نے باہر سے رائے دی کہ عائشہ میری رائے یہ ہے کہ یہ مسئلہ تم بھی حل کر سکتی ہو, کوئی بھی کر سکتا. صدیق اکبر تو اڑے ہوئے ہیں نہیں, اور دلیل ان کی حضور نے نہیں کیا, میں کیوں کروں, یہ ان کے دلیل, اور میں اڑا ہوں تو ہونا چاہیے. اب مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا کیا کریں, پتہ نہیں کتنے میں ابو بکر زندہ رہتے ہیں, کتنا دن میں زندہ رہتا ہوں, کتنے دن تم زندہ رہتے ہو, تو قرآن کا کیا ہوگا. یہ ملہم تھے حضرت عمر چاہیے, اللہ کی طرف سے ملہم تھے, الہام ہوتا تھا ان کو. چلا جائے گا اس کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت عائشہ نے کہا کہ میں جاتی ہوں اور صدیق اکبر سے بات کرتی ہوں. اب حضرت عائشہ جو ہے وہ موڑ دیکھ کر گئی, جب موڑ دیکھ کر گئی اور موڑ دیکھ کر بات کی تو حضرت عمر نے کہا کہ ٹھیک تم مومنین ہو, میں تیرا بہت احترام کرتا ہوں, ام المومنین کا اعتبار کہ حضور کی زوجیت میں تم رہی, لیکن یہ بات نہیں کرنی تھی, قرآن والی بات نہیں. اور مجھے ایسا لگ رہا ہے عمر نے بھیجا ہے تم کو, بات تو پہلے تو نہیں چلائیں گے, عمر نے بھیجا ہے. یہ معاملہ چلتا رہا. حضرت عمر کہتے تھے کہ میں مسجد نبوی میں جا کر لوگوں کے چہرے دیکھتا تھا کہ یار اس سے بات کروں, اس سے بات کروں, اس کو سمجھاؤں, اس کو سمجھاؤں, کسی سے کوئی واسطہ بنا کر یہ کام ہونا چاہیے. یہ مشورے سب چلے رہے تھے, ابھی کوئی کسی کروٹ ووٹ بیٹھا نہیں, اور اچانک خبر آئی کہ حافظوں کی بہت بڑی جماعت شہید ہوگی. مدینہ منورہ میں خبر ہے. اب حضرت عمر نے کہا کہ یہ تاج ہے صدیق اکبر کو سمجھانے کا, یہ ہے اتنی بڑی جماعت شہید ہوگی. ہاں جی, اس میں جو ہے صدیق اکبر کے صاحبزادی بھی تھے. حضرت عاتقہ جو تھی یہ بھی بیوہ ہو گئی, نئی نئی شادی ہوئی تھی. حضرت عاتقہ کی ابو بکر صدیق کے بیٹے کے ساتھ شادی ہوئی تھی, اور کتابوں میں لکھا ہے کہ اس زمانے کی تشکیل 4 مہینے کی نہیں ہوتی تھی بھائی, 3 چلے کی نہیں ہوتی تھی, چلے کی نہیں ہوتی تھی. اس زمانے کی تشکیل کیا ہوتی تھی, جب تشکیل کرنے والا نکلتا تھا تو یہ اشعار پڑھتا تھا
یا خیل اللہ ارکبی الی ثواب اللہ فرغبی النفیر النفیر النفیر، یہ جملے ہوتے تھے. یا خیل اللہ ارکبی الی ثواب اللہ فرغبی النفیر النفیر النفیر. تو یہ عاتقہ اور ان کے شوہر یہ حلال بستر پر تھے اور ان کے گھر کے قریب سے کوئی آواز لگانے والا یہ آواز لگا کے چلا یا خیل اللہ ارکبی الی ثواب اللہ فرغبی النفیر النفیر النفیر. فوراً یہ صاحب زیادہ فارغ ہو کے کہا عاتقہ میرا ارادہ ہے میں بھی چلا جاؤں اس جماعت میں. حضرت عاتقہ نے کیا کہا؟ ہنی اللہ، بہت مبارک، آپ کے بدن سے مجھے مشک کی خوشبو آ رہی ہے اور شہادت کی خوشبو آ رہی ہے. اس جماعت میں یہ بھی شہید ہو گئے، سارے کے سارے شہید ہو گئے. بڑے بڑے جو قرآن حافظ سے پکے حافظ جو تھے وہ زنجان میں شہید ہو گئے، لاشیں بھی آئی. اب صدیق اکبر پر بہت بوجھ، اتنا بڑا حافظ کا اللہ ہم نے کھو دیا. خیر اب حضرت ابوبکر نے بات، حضرت عمر نے بات رکھی اور حضرت عائشہ کو واسطہ بنایا. ہمیشہ حضرت عائشہ کو واسطہ بناتے تھے حضرت عمر. یہ کہتے تھے کہ لے جاؤ آج کا تو تمہارا ذرا سہارا ہو جائے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ ہونے کے اعتبار سے ایک سہارا ہو جاتا ہے، بہت بڑا کام کرنا ہے. چنانچہ حضرت عائشہ نے بھی جا کر کہا کہ دیکھو عاتقہ بھی بیوہ ہو گئی، بھابھی ہوتی ہے نا ان کی حضرت عائشہ کی بھابھی، اور یہ دیکھو بھابھی بھی بیوہ ہو گئی، یہ بھی ہوا یہ بھی ہوا، اتنا بڑا چلا گیا معاملہ. تو صدیق اکبر نے کہا کہ ہاں کچھ سمجھ میں آ رہی ہے. پھر حضرت عمر نے بھی جا کر کہی بات. پھر حضرت عائشہ نے حضرت حفصہ سے کہا دیکھو میں نے ابو سے بات کی ہے، کچھ نرم پڑے ہیں، جلدی سے جا کر بات کر لو. ارے سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ ابو نرم پڑے، جا کے بات کرو. نرم پڑ گئے. اب حضرت ابوبکر کے پاس آئے، یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا. حضرت عاتقہ کے اشعار سنائے حضرت عمر نے. حضرت عاتقہ نے جو اشعار پڑھے اپنے شوہر کے انتقال پر، کہ عبداللہ نام تھا، عبد الرحمان نام تھا، نام تو یاد رہا نہیں. جب وہ جنازے لائے گئے اور سامنے رکھے تھے بقی کے اس طرف، تو حضرت عائشہ تعزیت کے لیے حضرت عاتقہ کی کیونکہ بھابھی بنی، قریبی رشتہ دار تھی، وہ آ کر تو کہا مجھے تو صرف جو ہے میرا شوہر کا جنازہ دکھا دو کون سا ہے یہ ربع وہ. تو کھڑے کھڑے 100 اشعار پڑھے. کتنے اشعار پڑھے بھائی؟ 100 اشعار پڑھے. ہوائیں چلے گی تو مجھے یاد آئے گا، خوشبوئیں سونگوں گی تو مجھے یاد آئے گا، بلبلیں چہچہائے گی تو مجھے یاد آئے گا، بارش کے قطرے گریں گے تو مجھے یاد آئے گا، لیکن میں نے تجھے اللہ کے لیے قربانی کیا ہے، اب تیری میری ملاقات جنت میں. یہ آسان نہیں ہے. نوجوان دلہن شادی ہوئے کچھ ہی دن ہوئے اور اس طریقے سے قربانی کے بعد قربانی یہاں تک پہنچا قرآن سے بھی. ابوبکر صدیق نے کہا عمر آپ کی بات صحیح ہے، کرنا کیا؟ تو قرآن جمع کیسے کرنا؟ حضرت عمر نے کہا میری رائے یہ ہے کہ جماعت بناؤ. سب سے پہلے آپ میرا نام لکھو، آپ کا نام لکھو، حضرت عثمان، حضرت علی، اسی طریقے عبداللہ بن مسعود، اس طریقے سے خالد بن ولید، یہ سارے کے سارے جو ہے ایک جماعت بناؤ اور عورتوں میں سے جماعت بناؤ. یہ عورتیں بھی حافظ تھی، اس میں حضرت عائشہ، امہات المؤمنین وغیرہ 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 جو بھی ہے. اور اعلان کرو مدینہ منورہ کے اندر کہ جس کے پاس بھی قرآن لکھا ہوا ہے وہ لے کر آئے اور سب کے سامنے سنائے. سارا مجمع کہتے کے برابر ہے تو سمجھ لو کہ ایک کام ہو گیا. اور پھر اس پر وہ گواہ بھی لائے کس کے سامنے لکھا تھا، یہ شرطیں لگائی. چنانچہ اعلان ہو گیا مدینہ منورہ میں جس کے پاس بھی قرآن لکھا ہوا ہو لکھا ہوا لائے. لیکن شرط یہ ہے کہ جو لکھا ہے وہ سارے مدینہ والوں کو یاد ہونا چاہیے، کوئی مخالفت نہ کرے. ایک بات. دوسرا کہ جو لکھا ہے اس پر گواہ ہونا چاہیے. اگر کسی نے لکھا ہے کوئی گواہ نہیں ہے تو اس کا قرآن ہم نہیں لوگ. یہ بات طے ہوگی. ایک وقت مقرر ہوا، ایک طرف عورتیں ایک طرف مرد، بیچ میں یہ لوگ، اور جو اعلان ہوا بتا دیں کس کے پاس کون سی آیت ہے.
ایک صحابی کھڑے ہوتے، میرے پاس یہ آیتیں سناؤ پڑھ کے، وہ سناتے تو سب کہتے کہ نام 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 نام، ٹھیک ہے آتے سنو سب، ٹھیک ہے یہ تو ایک بات ہو گئی۔ اچھا بھی کس کے سامنے لکھا تھا گواہ لاؤ، یہ گواہ ہے یہ گواہ ہے، یہ گواہی تو کھڑے ہو کر، ہاں اچھا لکھ لو، اس کو اپنے پاس لے لیا، یہ قرآن میں آ گیا گویا کہ۔ اس طرح کا جب پورا قرآن جمع ہوا، حضرت حفصہ کے پاس زیادہ صورتیں تھی، جب قرآن مل نہیں رہا تھا تو صحابہ نے کہا کہ تو حفصہ سے مانگ دو، حضرت حفصہ نے دینے سے انکار کر دیا، میں نہیں دیتی۔ حضرت عمر نے کہا بیٹا کیوں نہیں دیتی تم؟ میں نے بڑے محنت سے جمع کیا۔ ارے نہیں تمہارا قرآن واپس کریں گے ہم تو نقل کر کے رکھ لیں گے، تمہیں واپس دے دیں گے، یہ تو تمہاری امانت ہے، لیکن قرآن میں داخل تو کرنا پڑے گا نا ہم کو، اس کے لیے ہماری شرط کے مطابق ہم قرآن داخل کریں گے۔ بڑی شرطوں کے بعد، بڑی سمجھانے کے بعد حضرت حفصہ تیار ہوئی، انہوں نے بھی قرآن بھیج دیا، اب سب کے سامنے پڑھا گیا، سب نے اوکے کہا، یہ ہے وہ ہے، جو شرطیں تھی سارا قرآن جمع ہو گیا، سب صحابہ خوش، الحمدللہ قرآن جمع ہو گیا، لیکن 2 آیتیں نہیں مل رہی تھی، 2 آیتیں نہیں مل رہی تھی، یاد سب کو ہے، کیا کریں بھائی، 2 آیتیں نہیں مل رہی۔ ایک تو سورہ توبہ کی آخری آیت، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ یہ آیت یاد سارے مجمع کو ہے، لیکن لکھا ہوا کسی کے پاس نہیں، اور اصول یہ بنایا گیا کہ خالی یاد ہونا کافی نہیں ہے، لکھا ہوا ہونا چاہیے، اس پر گواہ ہونا چاہیے، اور 2 گواہ ہونے چاہیے۔ یاد سب کو ہے، لکھا ہوا نہیں کسی کے پاس۔ ایک آیت یہ تھی، دوسری آیت من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ یہ آیت یاد سب کو ہے، لکھے ہوئے کسی کے پاس نہیں، لکھے ہوئے ہوگی پھر 2 گواہ لانے پڑیں گے تب جا کر قرآن میں داخل ہوں۔ اب کیا کریں؟ حضرت عمر نے کہا کہ حضرت گھوڑے دوڑو، مکہ بھیجے لوگوں کو، یمن بھیجا، بصرہ بھیجا، کوفہ بھیجا، مصر بھیجا، اس وقت میں سارے یعنی فتوحات ہو چکی تھی، بھائی یہ 2 آیتیں نہیں مل رہی ہے، سارا قرآن جمع ہو گیا ہے، اعلان کرو وہاں جا کر، کسی کے پاس لکھا ہوا ہو وہ لکھا ہوا لائے اور 2 گواہ ساتھ لائے، تب جا کر قرآن میں داخل کریں گے، یا ہے ورنہ نہیں کریں۔ ساری جگہ سے قافلے واپس آ گئے، نہیں۔ اب کیا کریں؟ یا تو اس کو قرآن کے اندر سے نکال دو، یہ ہو نہیں سکتا۔ سارا مجمع کہتا ہے کہ ہم نے سنا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، حضور کا انتقال ہوا دہی بہت عرصہ گزرا ہے، سال ہوا ہے، اور سب کو یاد ہے، قرآن میں سے نکال نہیں سکتے۔ اچھا قرآن میں نکال نہیں سکتے تو قرآن میں ایسے داخل کر دو جب یاد ہے، نہیں ہمارے اصول کے خلاف ہے، لکھا ہوا لاؤ اور 2 گواہ لاؤ۔ یہ مسئلے کی وجہ سے مسئلہ آگے بڑھتا گیا، جمع ہو گیا قرآن، لیکن یہ 2 آیتوں کی وجہ سے مسئلہ آگے بڑھتا گیا۔ ایک صحابی کا تو خزیمہ، یہ سفر پر گئے ہوئے تھے، یہ مدینہ منورہ میں آئے، ان کی 2 بیویاں تھیں اور دونوں بیویوں کے مکانات قریب قریب تھے۔ مدینہ منورہ جب اپنے گھر پر پہنچے تو کتابوں میں لکھا ہے دونوں بیویوں کے مکان کے بیچ میں اپنی اٹھنی کھڑی تھی، اور یہ کہا بیگموں مجھے ایسا لگ رہا ہے مدینہ منورہ میں غم ٹپک رہا ہے، یہاں کی دیواریں رو رہی ہیں، مجھے ایسا لگ رہا ہے کچھ حالات ہیں مدینہ پر۔ تو دونوں بیویوں نے کہا کہ حالات ہیں، پورا قرآن جمع ہو گیا، 2 آیتیں مل نہیں رہی ہے، کون سی آیتیں نہیں مل رہی؟ تو انہوں نے 2 آیتیں پڑھ کے سنائی، ارے یہ تو میرے پاس رکھی ہوئی، یہ تو میرے پاس ہے۔ ایک بیوی کے پاس ایک آیت تھی، دوسری بیوی کے پاس دوسری آیت تھی، ارے وہ کھولو اٹیچی کھول، دل لکھی ہوئی ہے، تو کھولو اٹیچی لکھی ہوئی، جلدی جاؤ جلدی جلدی جلدی، اسی وجہ سے مدینہ میں غم۔
اور کوئی وجہ نہیں. یہی وجہ ہے. مدینہ کے جو حالات ہیں قرآن سارا جمع ہو گیا ہے. یہ 2 آیتوں کی وجہ سے معاملہ رکا ہوا ہے. لکھا ہوا کسی کے پاس ہے ہی. لکھا ہوا ہونا چاہیے, 2 گواہ ہونے چاہیے. اب یہ آئے دونوں آیتوں کو لے کر صدیق اکبر بیٹھے ہوئے, آنکھوں میں آنسو, اتنا بڑا ہمارا قرآن اور ہماری 2 آیتیں مل نہیں رہی ہیں ہمیں, اتنا بڑا مجمع ہمارا, کیا کریں. انہوں نے جا کر سلام کیا, مسافہ کیا. کیا کیسی طبیعت ہے؟ حضرت بہت مغموم ہے. یہ کا خزیمہ بات یہ ہے قرآن جمع ہو گیا اور سب کے صحیح سکے ہو گئے, سارا مدینہ متفق ہو گیا, تو 2 آیتیں مل رہی. حضرت کوئی فکر کی بات نہیں, میرے پاس ارے 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 اچانک کا خیر, هذا فجاءت الخیر, فجاءت الخیر, فجاءت الخیر, اچانک کا خیر, اچانک کا خیر. ارے اللہ اللہ اللہ, الصلاۃ جامعہ, الصلاۃ جامعہ, الصلاۃ جامعہ. اس زمانے میں جب مسجد نبوی میں کسی کو نماز کے علاوہ جمع کرنا ہوتا تھا, بے نماز کے لیے جمع کرنا ہوتا, اذان دے دو. لیکن نماز کے علاوہ جمع کرنا ہو تو یہ جملہ کہتے تھے, الصلاۃ جامعہ, الصلاۃ جامعہ. ابھی بھی یہ معمول ہے ان کا, جب جمع کرنا ہوتا ہے تو یہ جملہ پڑھتے ہیں, الصلاۃ جامعہ, الصلاۃ جامعہ. بے صلاۃ یہ جملہ یہ شروع سے چلا آ رہا ہے. الصلاۃ جامعہ, تو سارا کا سارا مدینہ امڑ کر آ گیا. عورتیں بھی آ گئی, مرد بھی آ گئے, حضرت عمر بھی آ گئے, سب آ گئے. یہ کیا وجہ ہے, کیوں بلایا ہے نے؟ 2 آیتیں نہیں گئی. 2 آیت یا تو خزیمہ بیٹھے ہوئے وہاں, 2 آیتیں نہیں گئی. اچھا, حضرت عمر نے خوش, اب سب جمع ہو گئے تو حضرت عمر نے کہا سناؤ 2 آیتیں. تو انہوں نے زور سے پڑھ کے سنائی. جب سنائی تو سارے مدینہ والے متفق ہو گئے, مرد اور عورتیں. بالکل صحیح, اوکے. اچھا یہ تم نے لکھی تھی؟ میں نے لکھی ہے. لکھا ہوا دکھاؤ, بتا دیا. اس زمانے میں کاغذات نہیں تھے, لکڑی کے اوپر, پتھر کے اوپر, ہڈیوں کے اوپر, اونٹ کی ہڈی کے اوپر. اونٹ زیادہ جگہ ہوتے تھے تو اس کے اوپر لکھ دیتے تھے, لکھ کر اپنے من میں محفوظ کر لیتے تھے. کہ جس کو لکڑی ہوتی تھی اس پر لکھ لیتے تھے, یا پتھر پر لکھ لیتے تھے. کاغذات اس زمانے میں تھے ہی نہیں. حضرت عمر نے کہا واہ واہ واہ, یہ تو بہت اچھا ہو گیا. بھائی مدینہ والے تم متفق ہو, سب نے کہا متفق. ماؤں سے پوچھا تم متفق ہو یہ قرآن کی آیت ہے؟ یہ کہا ہاں ہاں. اب دوسری شرط, 2 گواہ لاؤ. ارے بھائی تو گواہ بھی چاہیے نا, لکھا ہوا کافی نہیں. تو اب حضرت ابوبکر نے پوچھا بھائی 2 گواہ لاؤ. تو حضرت خزیمہ نے کہا مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ خزیمہ کی ایک کی گواہی 2 گواہوں کے برابر ہے. کہ خزیمہ کی ایک کی گواہی 2 گواہوں کے برابر ہے. وہ قصہ سارے صحابہ کو معلوم تھا. سارے صحابہ نے کہا دیکھو حضور نے اس وقت کہا تھا, جب تک کوئی مسئلہ تھا نہیں, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خزیمہ کے بارے میں کہا تھا. تو ایک واحد صحابی ہے جن کے بارے میں حضور نے کہا تیرے اکیلے کی گواہی 2 کے برابر شمار ہوگی. یہ کس ٹائم پر کام آ گئی؟ حضرت خزیمہ نے کہا میرے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا, میرا قصہ سارے مدینہ والوں کو معلوم ہے کہ حضور نے مجھے کہا تھا ہنی اللہ کا یا خزیمہ, ہنی اللہ کا یا خزیمہ, اے خزیمہ تیرے لیے خوشخبری ہے کہ تم اکیلے کی گواہی 2 کے برابر اللہ شمار کرے گا. تو لکھنے میں خود ہوں, 2 کی گواہی آ گئی. صدیق اکبر نے کہا صدق رسول اللہ, صدق رسول اللہ, صدق رسول اللہ. تب جا کر یہ قرآن جمع ہوا. پھر اس کو نسخے بنا کر مصر بھیجے گئے, کوفہ بھیجے گئے. پھر قرآن آگے بڑھا. اب کتنا آسان ہے, یہ اٹھایا اور پڑھ لیا. اور کتنی مشکل سے جمع ہوا ہے قرآن. اس لیے قرآن کی بات ہے. خزیمہ کے قصہ میں سنا دوں. ایک آدمی جو ہے ایک اونٹ لے کے جا رہا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی یہ اونٹ کی کیا قیمت ہے؟ بے ایمان تھا وہ. تو اس نے مثال دے رہا ہوں 1000 درہم, یہ مثال لے رہا ہوں میں. تو آپ نے فرمایا بھائی 1000 درہم میں نے خریدا, لیکن ایک شرط پر کہ میرے پاس ابھی پیسے نہیں ہے, تم میرے پیچھے آؤ, گھر جا کر تمہیں 1000 درہم دیتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے, یہ پیچھے.
ابھی پیچھے پیچھے جا رہا ہے، سودا تو ہو گیا. اب جو ہے راستے میں کوئی ملا، ارے بھائی تیرا اونٹ تو بہت اچھا ہے، کیا بھاؤ ہے؟ اس کا 1500. ارے میں خریدتا ہوں. اس کو 500 کی گرمی چڑھی، اس کو 500 زیادہ ہی رہے گا. اور آگے بڑھا تو دوسرا آدمی ملا، اونٹ تیرا بہت اچھا ہے، کیا بھاؤ؟ 2000. حضور کو کچھ پتا نہیں، اور یہ جا رہا ہے. ارے ضرور 2000. اور گرمی چڑھی اس کو. آگے چلا اور ملا کوئی آدمی، بڑھتا گیا. سامنے والا کہتا گیا میں تیار ہوں، میرے پاس پیسے. جب اس نے کہا میرے پاس پیسے ہیں جسے گرمی چڑھی، کہ یہ تو گرمی چڑھتی ہے نا، جس کے پاس پیسہ زیادہ آتا ہے اس کو بھی گرمی چڑھتی ہے. وہ سیدھا بیٹھ کر سگریٹ نہیں پیے گا، یہ چڑھا بیٹھ کر پیے گا. وہ پیسے کی گرمی، وہ بات چیت سیدھے وہ کرے گا نہیں، وہ پیسے کی گرمی چڑھتی ہے. یہ ایسا نشہ ہے جو ترسی نہیں اتارتی. بھائی شراب کا نشہ جو ترسی اتار دیتی ہے، یہ نشہ بڑا خطرناک ہوتا ہے، حب جاہ کا، حب مال کا. اب اسے گرمی چڑھی تو اس نے کہا اے محمد پیسہ دو. آپ تو جو ہے ٹال مٹول کرتے ہو، فریش والے ٹال مٹول کرتے. آپ نے فرمایا بھائی بات تو یہ طے ہوئی تھی، گھر جا کر تجھے دوں گا پیسے، میں نے مجھے نہیں چاہیے. اب اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں تھوڑی بحث و باسا ہوا. جب بحث و باسا ہوا تو لوگ جمع ہو گئے. لوگ جمع ہوئے تو خزیمہ بھی وہاں آ گئے. تو اس نے ایک بات کہی، آپ نے خریدا، آپ گواہ لاؤ. کیا گواہ ہے؟ کون کہتا ہے کہ آپ نے خریدا ہے؟ میں کہتا ہوں تم نے خریدا نہیں ہے، گواہ لاؤ. کیا حضرت خزیمہ نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ حضور نے خریدا ہے. تو آپ نے حضرت خزیمہ سے کہا آپ کیسے گواہی دیتے ہو، تم تو اس وقت تھے. حضرت خزیمہ نے کہا کہ حضرت آسمان کی خبریں آپ دیتے ہیں، ہم مان لیتے ہیں. جنت کی خبر دیتے ہیں، ہم مان لیتے ہیں. جہنم کی خبر دیتے ہیں، ہم مان لیتے ہیں. فرشتوں کی خبر دیتے ہیں، ہم مان لیتے ہیں. کیا یہ بات ہم مانیں گے نہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے خریدا. کیسے؟ میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ آپ نے خریدا ہے. اس پر حضور نے فرمایا ہنی اللہ کا یا خزیمہ، اے خزیمہ تیرے لیے خوشخبری ہے، تجھ اکیلے کی گواہی 2 کے برابر شمار ہوگی. یہ اس وقت کہا اور کام آیا یہاں قرآن جمع کرنے. 22 صحابی ہیں، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا حضرت میں نے بڑا عجیب خواب دیکھا ہے، میں نے بڑا عجیب خواب دیکھا. آپ نے فرمایا بتاؤ. حضرت بڑا عجیب خواب دیکھا. ارے بس تم نے خواب دیکھا بتاؤ تو صحیح، کیا خواب دیکھا تم نے؟ حضرت بڑا عجیب خواب دیکھا. ارے بس سناؤ تو صحیح، کیا خواب دیکھا؟ تو حضرت میں نے خواب دیکھا کہ میں آپ کی پیشانی پر سجدہ کر رہا ہوں، پیشانی پر. آپ نے کیا فرمایا؟ اچھا خواب ہے بھائی، کیونکہ اتنا کہتے جو ہے خواب دیکھا ہے، خواب دیکھا ہے، خواب دیکھا ہے. اچھا خواب ہے. حضور لیٹ گئے اور لیٹ کر کہا چل میری پیشانی پر سجدہ کر. یہ وہی صحابی ہے جنہیں سجدہ کرنے کے لیے حضور کی پیشانی دی. مائیں کہتی تھی کبھی بھی ہم نے حضور کے ماتھے پر کبھی سر نہیں رکھا ہے، نہیں. احترام کے ساتھ جب ہم ہاتھ لگاتے تھے، احترام کے ساتھ خدمت کرتے تھے. تو جگہ کون سی ملی حضرت خزیمہ کو؟ یہ بس سجدہ کرنے کے لیے. بھائی ایک آدمی ہوائی جہاز پر سجدہ کرتا ہے، لکڑوں پر سجدہ کرتا ہے، پانی کے جہاز پر سجدہ کرتا ہے، ٹرین میں سجدہ کرتا ہے. ان کو جگہ کون سی ملی؟ وہ جگہ ملی جو آج سے بھی افضل ہے، حضور کی پیشانی. یہ 22 صحابی ہیں کہ جن کے ساتھ اللہ نے معاملہ کیا. یہ 22 صحابی ہیں جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو جمع کرنے میں یہ کام آ گئے. اب قیامت تک قرآن پڑھا جائے گا، خزیمہ کو بھی ثواب ملے گا. یہی ذریعہ بنے. میں یہی بات سمجھانے کے لیے آپ کو جمع کیا ہے. عوام کا مجمع بھی ہے. ایک بات ذہن میں رکھنا، ایک بات ذہن میں رکھنا، ایک بات ذہن میں رکھنا. حشر کے میدان میں قرآن ہماری شکایت نہ کرے. قرآن یہ نہ کہے کہ اللہ پاک یہ بار بار موبائل کھولتا تھا لیکن مجھے نہیں کھولتا تھا. سورہ رحمان شکایت کرے گی، سورہ یاسین شکایت کرے گی، سورہ واقعہ شکایت کرے گی کہ اللہ پاک صبح اٹھتے ہی موبائل چیک کرتا تھا، رات کو 2 بجے آنکھ کھل گئی تو جو ہے فوراً موبائل میں دیکھتا تھا کہ میسج کروں. موبائل کو جتنا کھولتا تھا اتنے مجھے نہیں کھولتا تھا. اس لیے قرآن کی بد دعا سے بچو، 2 بد دعاؤں سے بچو. آج مسلمانوں کے حالات جو خراب ہیں
دو بد دعائیں پورے مسلمانوں کو مل رہی ہیں، ایک قرآن کی بد دعا، ایک نماز کی بد دعا۔ صحیح حدیثوں میں آتا ہے نمازیں بد دعائیں کرتی ہیں اگر نماز ٹھیک نہیں پڑی۔ آج نمازی کا بد دعا ہم پورا مسلمان لے رہا ہے، ساری دنیا کا مسلمان الا من رحم ربک، قرآن کی بد دعا لے رہا ہے الا من رحم ربک۔ اس لیے قرآن، نماز، اور ایک بات یاد رکھنا، دو باتیں کبھی بھی مت بھولنا، دو باتیں کبھی بھی مت بھولنا، اللہ کو کبھی مت بھولنا اور موت کو کبھی مت بھولنا، اور دو باتیں بالکل بھول جانا فوراً۔ ایک تو کسی پر احسان کرو، بھول جاؤ، اور دوسرا کوئی آپ کو ستائے، بھول جاؤ۔ یہ چار کام آپ کر لو۔ سلف صالحین بھی نصیحتیں کرتے تھے اپنے شاگردوں کو کہ دو باتیں کبھی بھی مت بھولنا، اپنے اللہ کو مت بھولنا اور موت کو مت بھولنا، اور دو باتیں فوراً بھول جانا۔ کون سی؟ کسی پر احسان کر کے جتاؤ مت، بھول جاؤ، نیکی کو سمندر میں ڈال، اس کا مطلب یہ ہے۔ اور ایک یہ کہ کوئی آپ کو ستائے، بھول جاؤ، اللہ کے حوالے کر دو۔ کرو گے انشاءاللہ بھائی تو قرآن شریف پڑھو گے انشاءاللہ بھائی۔ جو بچے حافظ ہوئے ہیں یہ بھی قرآن پڑھیں گے انشاءاللہ۔ نمازوں میں شروع کرو، یاد رکھو ہمارے یہاں مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کے اندر میں دیکھتا ہوں وہاں بچے حافظ ہوتے ہیں، جہاں میں بیٹھتا ہوں وہاں بچوں کو لگتے ہیں، سب درسگاہیں لگتی ہیں، تو وہاں باقاعدہ رکھواتے ہیں، کھڑے ہو کر قرآن پڑھواتے ہیں وہاں پر مسجد نبوی کے اندر۔ وہاں کے شیخ عبد المحسن قاسم جو نماز پڑھاتے ہیں حرم شریف میں، یہ جہاں بیٹھتے ہیں وہی آگے پیچھے میں بیٹھتا ہوں۔ تو میں نے دیکھا تو میں نے شیخ عبد المحسن سے پوچھا کہ کیا؟ انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے ان کو بہت رٹواتے ہیں قرآن۔ رٹو جتنا ہوتا تو رٹو، جتنا رٹو تو محفوظ رہے گا۔ اور قرآن حشر کے میدان میں جس نے قرآن کو آگے رکھا یہ قرآن ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جائے گا، اور جس نے قرآن کو پیچھے رکھا یہ قرآن دھکے مار کے جہنم میں لے جائے گا۔ تو قرآن کو آگے رکھنا ہے، پیچھے رکھنا ہے آگے۔ اور آپ کو کچھ ہدیہ دینا چاہتا ہوں، ہدیہ دوں بھائی۔ ایک تو یہ کہ ہمارے بچے جو قرآن حافظ ہوئے ہیں 20 ہے، 35 ہے، یہ 35 جو ہمارے بچے حافظ ہوئے ہیں ان کو میں نے یہ خاص تصویر ہے، بعد میں دیں گے انشاءاللہ اعلان کر دوں۔ خاص تصویر ہے میری، ایک تصویر جو کو دکھا دوں گی۔ یہ ہماری تصویر ہے، جاندار، شاندار، مالدار، دیندار، ایماندار۔ میں جہاں جاتا ہوں، داخل گیا میں تو داخل میں مفتی صاحب وغیرہ ہم سب بیٹھے، مگر بیان ہوا تو میں نے مفتی صاحب سے کہا کہ مفتی صاحب کتنے بچے حافظ ہو رہے ہیں وہ دورے میں ہے آپ کے پاس؟ بس 100۔ میں نے کہا 100 تصویر جو رات کو ہمارا سفر تھا، یا صبح سویرے سفر تھا، صبح سویرے تھا، محسوس صاحب کے یہاں ناشتہ تھا ہمارا، صبح سویرے سفر تھا۔ میں نے کہا مفتی صاحب یہ 100 تصویر جو ہے اپنے طلباء کو دے دینا میری طرف سے ہدیہ۔ تو مفتی صاحب نے دی، ماشاء اللہ۔ اب یہ جو بچے ہمارے حافظ ہو رہے ہیں تو میں جہاں جاتا ہوں وہاں قرآن کے جو بچے حافظ ہوتے ہیں ان کو میری طرف سے تصویر دیتا ہوں۔ برکتی تصویر تو نہیں کہوں گا لیکن ہے میری تصویر، جاندار، شاندار، دیندار اور مالدار۔ وہاں داخل میں اگر نام ملا ایماندار بھی کیا دوں والی صاحب، یہ ایماندار نام داخل سے ملا۔ ابھی جب سے ہم سفر میں پھر ایماندار، میں نے کہا چلو میں ایماندار۔ تو یہ 35 تصویر بچوں کو دے دی ہے انشاءاللہ۔ ایک بات تو یہ تو خصوصی ہدیہ ہے، پورے احمدآباد والوں کو تو دے نہیں سکتے لیکن آپ کو تو دے سکتے ہیں، بچے قرآن حافظ ہوئے ہیں ماشاء اللہ۔ اور عام مجمع کو یہ ہدیہ دیتا ہوں، 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو۔ صحیح حدیثوں میں آتا ہے، مسند احمد کی حدیث ہے، حضرت عمر کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عمر 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ، جنت میں ایک محل تیار ہو جائے گا۔ حضرت عمر نے کہا کہ حضرت 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھوں اور جنت میں محل تیار ہو جائے گا، یہ تو بہت سستا ہوتا ہے، میں تو بہت محل بناؤں گا۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ جتنے محل بنانے ہو بنا، تم محل بناتے بناتے تھک جائے گا، اللہ دیتے دیتے نہیں تھکے گا۔ تو میں اپنے شاگردوں کو جو ہمارے خاص شاگرد ہیں، واٹسپ کے سبق چلتے ہیں دنیا بھر میں ان کو کہتا ہوں کہ 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈالو،
تو روزانہ انشاءاللہ 31 محل جنت میں تیار ہو جائیں گے اور 104 مرتبہ قرآن شریف پڑھنے کے برابر اللہ ثواب دے گا اور 31 بنگلے تیار ہو جائیں گے اور کوئی انکم ٹیکس والا آپ کو فون نہیں کرے گا انشاءاللہ. دنیا میں اگر 2 بنگلے آپ بناؤ تو انکم ٹیکس والے فون کرتے نہیں کرتے تھے. ارے بتاؤ تو صحیح, آپ کے احمد آباد کے ایک ڈاکٹر نہیں ہے شکاگو میں, آپ کے احمد آباد کی پاڈلی کوئی جگہ ہے نا یہاں پر, تو وہاں کی شکاگو میں رہتی ہے. ہم جب جاتے ہیں تو ہماری خدمت بھی ہوتی ہے, چیک کرنا یہ کرنا. آج کل ٹورنٹو میں ہے کینیڈا میں. اس نے کہا کہ حضرت جی جب سے آپ سے میں نے سنا میں نے 10 لاکھ مرتبہ سورہ اخلاص پڑھا ہے. کتنی مرتبہ بھائی؟ 5 لاکھ آپ کو ہدیہ کر دیا, 5 لاکھ میں نے میرے لیے رکھا. لیکن ابو جی یہ بتاؤ کہ جنت میں بنگلے ملیں گے؟ میں نے کہا 100 مرتبہ قسم کھا کے جاتا ہوں ملیں گے. پکی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی, مسند احمد کی روایت حضرت عمر کی, ملیں گے. اب اسٹائل کیا ہوتا ہے کہ مطلب آٹلا بڑا بنگلہ کے بھاڑو آپ سے کے نہیں آ رہے. آپ سمجھیں, میں نے کہا گجراتی اور پنجابی ان کو بھاڑو کا بہت فکر رہتا ہے. پنجابی ویسے گجراتی ویسے. میں نے کہا بھاڑا تو آئے گا, تم آٹلا بڑا بنگلہ کرسو شو آپ نے کہا તમે બંગલા બનાવતા જાઓ, જરા જન્નતમાં જશું આપણે એટલે જરા મશવરો કરી લેશું તો શું કરવું છે. جنت میں جائیں گے تو مشورہ کریں گے. تو میں بھی آپ کو یہ کہتا ہوں کہ بنگلے بنائے جاؤ, بناؤ گے انشاءاللہ. اب تو آسانی ہو گیا کیونکہ میرے بیان ہے سب جگہ جاتے ہیں. یہ بچے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں نا, جو بچے مدرسے میں جاتے ہیں صبح جاتے تو آ کر کہتے ہیں حضرت ہم گھر سے نکلتے ہیں تو مدرسے میں پہنچتے پہنچتے 2 بنگلے بنا دیتے, اور جب مدرسے سے گھر آتے ہیں پیدل تو 2 بنگلے بنا دیتے. پھر میں نے کہا رات کی نشا آتی تو شو کرو سو بھائی, رات کو کبھی نیند نہ آئے تو یوٹیوب نہیں دیکھنے کا. بابا ہوتا ہے نیند نہیں آتی ہے کبھی بدل رہا ہے. میں کہتا ہوں رات کو نیند نہ آئے تو بنگلے بناتے بناتے سو جانے کا. سمجھ آ گئی بات بھائی؟ ہاں, اب تو ہوائی جہاز کے پائلٹ کے بنگلے بننے لگے. اب یہ ماشاء اللہ دعوت اور تبلیغ کی برکت سے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دعوت اور تبلیغ کی برکت سے فضاؤں میں بھی دین آئے گا. یہ بھی فرماتے تھے کہ دعوت اور تبلیغ کی برکت سے اب پائلٹ ڈاری والے ملیں گے. ایئر ہوسٹس ہے یہ بھی یعنی شرعی حجاب میں تو نہیں لیکن پورا جو پورا ڈھانپ کر ملے گی. میں سعودی ایئرلائن میں عام طور سے سفر کرتا ہوں تو جو لڑکیاں ہوتی ہیں کام کرنے والیاں تو جاتی ہی کہتی ہیں ارے دیکھ وہ آج کے سبق والے مولانا آ گئے, آج کے سبق والے مولانا آ گئے, آج کے سبق والے مولانا آ گئے. اور ایک قصہ سنا کر بات ختم کروں. ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ رائے گنج کے اجتماع سے فارغ ہو کر یہ جا رہے تھے سر حج پر, اور کراچی سے فلائٹ تھی یا یہ تھی. والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بہت تھکے ہوئے تھے. میں عام طور سے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ سفروں میں ان کے تھیلے لے کر چلتا تھا میں, تو میں نے ساری چیزیں دیکھی ہے. تو والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ ایئرپورٹ پر سوئے ہوئے, تو ایئرپورٹ پر سوئے ہوئے کہ ایک پائلٹ آیا اور اپنی وہی پائلٹ کے لباس میں آیا گاڑی اور ابا کے پاؤں دھوانے لگا, سر میں تیل ڈالنے لگا. ابا نے دیکھا ارے اگر تم کون ہو, حضرت آپ آرام کرو آپ آرام کرو. ارے آپ کے بیان پر تو میں نے 3 چلے لگائے, آپ کا بیان سن کر میں نے 3 چلے لگائے. یہ ہو گیا. ایک پائلٹ تھا عبد القادر, یہ امریکہ سے PIA کا فلائٹ لے کر آیا, نیو یارک سے کراچی ڈائریکٹ فلائٹ, 16 گھنٹے کی فلائٹ, نان اسٹاپ 16-17 گھنٹے کی فلائٹ نیو یارک سے کراچی. وہ آیا تو اس نے دیکھا کہ ارے ایئرپورٹ پر تو ہجوم ہے, کیا ہے اتنا سارا ہجوم, تو مسئلہ ہوا کراچی میں اترنا. حضرات حج میں جا رہے ہیں, تو کون کون جا رہے ہیں؟ شیخ بھی ہیں, مولانا انعام صاحب بھی ہیں, حضرت جی بھی ہیں, مولانا عمر صاحب بھی ہے, بھائی عبد الوہاب بھی ہے, سب لوگ یہ حج میں جا رہے ہیں. اچھا کون سی فلائٹ ہے؟ تو صبح 11 بجے PIA کی فلائٹ سے جا رہے ہیں. ارے یار میری تمنا ہے کہ یار یہ فلائٹ لے کے میں جاؤں. یہ عبد القادر نے کہا. اور جب گیا آفس میں
اور وہاں جا کر کہا کہ میری ایک ریکویسٹ ہے کہ ہمارے اکادری سے حج میں جا رہے ہیں، تو میری خواہش یہ ہے کہ ان کی فلائٹ لے کر میں جاؤں جدہ، 5 گھنٹے کی فلائٹ ہے۔ تو آفس PIA والوں نے کہا کہ نہیں، تو 18 گھنٹے 16 گھنٹہ فلائٹ کر کے آیا ہے امریکہ سے یہاں، اور پھر فلائٹ لے کر جائے گا؟ ابھی تو 4 دن آرام کر، 4 دن کے بعد تجھے فلائٹ ملے گی، پھر سے تھکن اترنی چاہیے، تیری آنکھوں میں نیند ہے، یہ ہے، ارے فلائٹ کو سروس کرنے میں تجھے نہیں دیں گے۔ یہ کہا میں کسی بھی حال میں فلائٹ لے کے جاؤں گا۔ اس نے کہا میں نے دور کا صلاۃ الحاجت پڑھی اور اللہ سے کہا، پھر آفیسروں سے اوپر سے سب بات کی، بھائی مجھے فلائٹ لے کے جانا ہے، تو آرڈر آ گیا اوپر سے، دے دو، میں تیرے رسک پہ لے جاتی۔ اس نے کہا آپ فکر مت کرو، انشاءاللہ مومن کا ہتھیار پڑھ کے بیٹھوں گا، ہماری کتاب ہے نا مومن کا ہتھیار، مومن کا ہتھیار پڑھ کے بیٹھوں گا، انشاءاللہ کچھ ہوگا نہیں۔ میں تو اچھا تو بات زیادہ مت جا کر آرام کر، چل فلائٹ لے کے تو صبح جانا، لیکن ابھی آرام کر، کم سے کم 6-7 گھنٹہ تو سو جا۔ تو وہ ایئرپورٹ تو ہوٹل تھی، وہاں پر جا کر وہ گیا، سو گیا۔ صبح جو ہے وہ فلائٹ کے ٹائم پر ڈیوٹی پر آ گیا اور فلائٹ پر بیٹھا، اور بیٹھنے کے بعد ٹیک آف سے پہلے یہ دیکھنے کے لیے آیا کہ شیخ بیٹھے ہوئے، یہ مسافر کے لیے آیا، داڑھی اور پائلٹ صاحب، اور شیخ سے مسافر کیا، اور شیخ سے آ کر کہا حضرت آپ کا یہ ہوائی جہاز لے کر میں جدہ جا رہا ہوں۔ اچھا منہ ذرا تیز چلیے، تیز چلائیے، جلدی تو پہنچا دیجیے، یہ 5 گھنٹے کہتے ہیں تو 2 گھنٹے میں پہنچا دیا ہمیں وہاں۔ شیخ نے کہا، پھر پائلٹ ہنسنے لگا، اس نے کہا کہ حضرت ہم یعنی ہماری اسپیڈ پانی میں ہوتی ہے، کتنی اونچائی جانا، کتنا تیز چلنا، کیا کرنا، وہ سارا کا سارا حکومت کی طرف سے معین ہوتا ہے، ہم زیادہ نہیں کر سکتے۔ تو شیخ نے کہا کبھی کبھی تھوڑا سا حکومت کے خلاف بھی کر لیجیے، جلدی مدینہ پہنچا دو تم ہمیں۔ اس پر مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ فضاؤں کا دین، داڑھی ہے، نماز ہے، علماء کا اکرام ہے، یہ کہ فضاؤں کا دین۔ اب تو ایسے پائلٹ بھی ہیں کہ مولوی صاحب جوہانسبرگ سے ہم جاتے ہیں فرنکفرٹ، جرمن سے واپس آتے ہیں جوہانسبرگ، 2-3 دن کا سفر ہوتا ہے، 2-3 دن میں آرام کرتے ہیں، پھر فلائٹ لے کے آتے ہیں۔ الحمدللہ جوہانسبرگ سے جرمن جاتے جاتے ہمارے 15 پارے ہو جاتے ہیں، اور جرمن سے جوہانسبرگ آتا ہے تو 15 پارے ہو جاتے ہیں، پورا قرآن ہو جاتا ہے۔ یہ فضاؤں کا دین۔ تو ہمیشہ یاد رکھنا کہ دعوت کے کام میں اخلاص سے، ایک جملہ میرا یاد رکھنا، اخلاص سے آدمی لگے گا اور بغیر افراط تفریط کے لگے گا تو ضرور فائدہ اٹھائے گا، نکلو گا دعوت کے کام میں انشاءاللہ۔ اب بتاؤ، مجھے اتنا بتاؤ کہ آپ لوگ یہ 313 مرتبہ پڑھو گے سورہ اخلاص انشاءاللہ؟ دیکھو 2 ہدیے لے کے جاتا ہوں جو آپ کی زندگی کو بدل دیں گے انشاءاللہ۔ ایک تو 313 مرتبہ سورہ اخلاص کی عادت ڈال دو، 313 مرتبہ درود شریف کی عادت ڈال دو، 313 مرتبہ استغفار کی عادت ڈال دو۔ اوپر نیچے ہو جائے حرج نہیں ہے، لیکن 313 کا عادت ہو تو اچھا ہے الحمدللہ۔ اب تو جب 313 اتنا چلا تو میں نے 313 کی تصویر بنا دی، جو خاص ہمارے مرید ہیں ان کو 313 کی تصویر دے دیتا ہوں۔ ابھی میں نے مفتی آیا تو 313 کی تصویر دی، میں نے کہا یہ رکھو ہی، اللہ والے آدمی ہیں، ان کی دعاؤں کی برکت سے ہمیں اللہ عمل کی توفیق دے گا انشاءاللہ۔ تو یہ 3 کام اگر کر لو گے نا، 313 مرتبہ سورہ اخلاص، 313 مرتبہ درود شریف، مختصر والا درود، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں درود بھی ہے، اس میں سلام بھی، اور مختصر استغفار، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی۔ اگر آپ نے یہ عادت ڈالی تو اس کے بعد انشاءاللہ جو دعا مانگو گے اللہ آپ کی دعا قبول کرے گا، کرو گے انشاءاللہ۔ ایک بات، دوسرا، جب ہماری مسجد ہے اس کے 4 کونے ہیں، ایک کونا یہ ہے، ایک کونا وہ ہے، ایک کونا یہ ہے، ایک کونا یہ ہے۔ اپنے گھر کے بھی 4 کونے ہوتے ہیں عام طور سے، آپ کو اللہ نے فلیٹ دیا ہے، 5 کمرے ہیں اس کے اندر، کسی بھی کمرے میں کرو، سارے کمروں میں کرنا ضروری نہیں ہے، ہر کونے میں مسجد سے سمجھا رہا ہوں آپ کو۔ یہ کونے میں کھڑے ہو کر 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لی، دم کر دیا،
وہاں کونے میں چلے گئے، ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لی، کم کر دیا۔ وہ کونے میں ایک مرتبہ کھڑے ہو گئے، آیت الکرسی پڑھ لی، کم کر دیا۔ اس کونے میں آیت الکرسی پڑھ لی، کم کر دیا۔ دن میں ایک مرتبہ اور رات میں ایک مرتبہ، اتنا کرو گے انشاءاللہ۔ تو آج کل جو میاں بیوی میں لڑائی، سحر، زہر، شیطانی فتنے، دجالی فتنے، یہ سارے جو فتنے ہیں اس سے بچے رہو گے۔ شیطان آپ کے گھر کی طرف دیکھے گا ہی نہیں انشاءاللہ، دجال بھی نہیں دیکھے گا، وہ بھی ایسے کہ ایسے نکل جائے گا انشاءاللہ۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کا معمول تھا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف صحابہ کو کہتے تھے دیکھو میں یہ کرتا ہوں تو اللہ نے مجھے مال بھی بہت دیا، اللہ تعالیٰ نے میری پریشانیاں بھی دور کی۔ ان کا انتقال ہوا عبد الرحمن ابن عوف کا، تو ان کے گھر سے اتنا سونا نکلا، اتنا سونا نکلا تو سونا کاٹتے کاٹتے تجالیاں ٹوٹ گئی، لیکن سونا ختم نہیں ہوا۔ تو کہتے تھے یہ کرو گے تو گھریلو پریشانیاں بھی دور ہوں گی اور اللہ حلال مال بھی دے گا۔ عام طور سے حرام مال زیادہ ہوتا ہے، حلال مال کم ہوتا ہے۔ یہ میرے پوائنٹ ذہن میں رکھنا، عام طور سے حرام مال زیادہ ہوتا ہے، عام طور سے حلال یہ کم ہوتا ہے۔ لیکن عبد الرحمن ابن عوف کہتے تھے کہ تم کو اللہ تعالیٰ حلال مال دے گا اور بہت دے گا، تو کرو گے انشاءاللہ بھائی۔ یہ میری طرف سے اجازت ہے۔ اب تصویر دے دو لوگوں کو، لوگ کوئی بچے حافظ ہوئے میرے ہاتھ سے لے لو تصویر، ایک ایک یہ لو۔ جزاک اللہ۔ جاندار، شاندار، مالدار، دیندار، ایماندار، جزاک اللہ خیر، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ یہ لے لو۔ میں اہتمام سے جب حافظ ادریس کا فون آیا تو میں نے میرے جنات سے کہا بھائی بچوں کے لیے تصویر ضرور لے لینا۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہ ہمیں قرآن والا بنایا، آمین کہو۔ یہ میں ہر جگہ دیتا ہوں، ہاسوٹ، اکل کنواں، ڈاویل، کفلیتا، باڈولی، یہ لے اور ترکیشور۔ ماشاء اللہ بہت خوشی، بہت خوشی، بہت خوشی۔ یہ نوٹیں بھی بہت لگے گی، ہاں یہ تصویر نوٹیں بھی بہت لگے گی انشاءاللہ۔ کیا خرچ کرو گے؟ تھوڑا مجھے ہدیہ دے دینا۔ ہدیہ دینے کی بات کرو تو سارے خاموش ہو جاتے ہیں، اور ہم دے گے تو سارے تیار ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو قبول فرمائے، آپ کے چمن کو اللہ روشن